الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا حرف تنبیہ ہے، ان حرف تحقیق۔ جب حرف تنبیہ اور حرف تحقیق اکٹھے آ جائیں، یہ اپنے دامن میں قسم اور تاکید کا معنی رکھتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ نے قسم اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا ان کو خوف نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا یہ ہے اولیاء کی شان۔ اب اولیاء کی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، یعنی غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں۔ وکانوا یتقون، اور فعل مضارع کے ساتھ افعال ناقصہ لا کر یہ بتایا، استمرار کا اس میں معنی پایا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ہمیشہ کے طور پر پرہیزگاری کرتے رہتے ہیں۔ پرہیزگاری ان کا معمول بن جاتا ہے۔ یہ نہیں 1-2 دن 3 دن 4 دن چلا کشی کرنے کے بعد باہر نکل کر اپنی منمانی کرتے ہو، نہیں، بلکہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ہمیشہ پرہیزگاری کرتے رہتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ قرآن مجید میں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہ میں خالصتاً قرآن عرض کر رہا ہوں۔ ان کے لیے جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی مہر تصدیق ثبت کر کے اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے یہ جو حکم فرما دیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ادھر فرمایا نا کہ وہ اللہ کے دوست ہے، ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماتا ہے میں ان کا دوست ہوں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اب ذرا انداز تو دیکھو، ادھر ارشاد فرمایا وہ اللہ کے دوست ہے، ادھر اللہ فرماتا ہے وہ نہیں، میں ان کا دوست ہوں۔ اب سارا زمانہ کہتا رہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، یہ بات اور ہے، لیکن اللہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں ان کا دوست ہوں، یہ بات اور ہے۔ اب دیکھیں انداز تو دیکھیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماتا ہے میں ان کا دوست ہوں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور اللہ کی دوستی کا ثمر کیا ہے؟ اللہ کی دوستی کا ثمر عام بندوں کی دوستی کی طرح نہیں ہے، عام بندوں کی دوستی کی طرح نہیں۔ اللہ کی دوستی کا ثمرہ کیا ہے؟ ملتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے نام پر چیخا میں چھلانگ لگائی ہو اور میں نے اسی آگ کو گلزار بنا دیا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے میرے رستے میں گردن رکھی ہو، چھری چلانے والا آیا ہو، اس کی گردن کٹ گئی ہو، اللہ فرماتا ہے میں ذبیح اللہ کا لقب بھی دے دیتا ہوں اور زمانے کا سردار بھی بنا دیتا ہوں۔ بلند آواز کی سبحان اللہ۔ اللہ کی دوستی کا ثمرہ کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے میں ان کا دوست ہوں۔ پھر دوستی کا ثمرہ کیا ہوا؟ دوستی کا ثمرہ یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ بھی قرآن ہے، یہ میں خالصتاً قرآن سے عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آپ کے سینے میں جو یہ گوشت کا لوتھڑا یہ دل ہے، اس کے اندر اس کو پتہ چلے کہ اولیاء کی شان کیا ہے۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میری دوستی کا ثمرہ یہ ہے، اب مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ مانگتا تو چلا جا، عطا میں کرتا چلا جاؤں گا۔ میرے خزانے تیرے لیے وقف ہو گئے ہیں، اب مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اگلا جملہ سنیے، اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، پہلے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ارے میں عطا کیوں نہ کروں جو سب کچھ میں نے بنایا ہی تیرے لیے ہے۔ اب ارے میں عطا کیوں نہ کروں، اب اس کا ترجمہ ذرا میں ہٹ کے کر رہا ہوں۔ اللہ یوں فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ارے میں عطا کیوں نہ کروں جو کچھ سب کچھ میں نے بنایا ہی تیرے لیے ہے، سب کچھ بنایا ہی اللہ کے ولیوں کے لیے ہے، جو اللہ کی دوستی کا ثمرہ ہے۔ اب اس سے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات سے آپ کو پتہ تو چلا کہ اللہ کے ولی کون ہے۔ اب ولی ہوتا کیا ہے، ولی کیا ہے؟ ولی ولیون سے نکلا ہے۔ ولیون کہتے ہیں قرب اور نزدیکی کو، ایسا قرب، ایسی نزدیکی کہ جس پر دوریاں ختم ہو جاتی ہے اور قرب کی انتہا ہو جایا کرتی ہے، پھر یہ اس کا ہو جاتا ہے اور یہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بلند آواز کی سبحان اللہ۔ یہ ولی ہے، ولیون سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے قرب اور نزدیکی، کہ جس کا مطلب قرب اور نزدیکی ہوتا ہے یہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔